السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز میں ہونے والی یا نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی کے بارے میں، اور اس سے پہلے کئی غلطیوں کے بارے میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، اور آج جس غلطی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے فرض نماز کے لیے اقامت ہو جانے کے بعد نفل اور سنت نماز پڑھنا۔ ہم نے بھی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت ساری مسجدوں میں کہ جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد بھی ہمارے کچھ بھائی پیچھے مسجد کے پچھلے حصے میں سنت یا نفل پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے اس ملاقات میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرض نماز کے لیے اقامت ہو جانے کے بعد یا فرض نماز کھڑی ہو جانے کے بعد کیا نفل اور سنت پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جس کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے یا جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں سوائے فرض کے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اس حدیث کے مفہوم میں یا اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے دو چیزوں پر اتفاق کیا، یعنی علماء کا دو چیزوں پر اتفاق ہے، ائمہ کو دو چیزوں پر اتفاق ہے۔ پہلا اتفاق تو یہ ہے کہ اس میں جو لا صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں لا نافیہ ہے، لا ناہیہ نہیں ہے، یعنی لا تصلو کے معنی میں نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو، بلکہ نماز نہیں ہے۔ تو پہلا اتفاق یہ ہے کہ اس میں جو لا صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس میں لا نافیہ ہے، لا ناہیہ نہیں ہے۔ دوسرا اتفاق یہ ہے اہل علم کے درمیان یا ائمہ کے درمیان کہ اگر اقامت ہو جائے فرض نماز کے لیے، یعنی فرض نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی کر دی جائے، تو پھر کوئی دوسری نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر بھی یا اس مسئلے میں بھی تمام اہل علم کا یا تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف ہے لا صلاۃ کے معنی میں، لا صلاۃ کے معنی اور مقصود میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں لا نافیہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی طرح سے اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو پھر کوئی دوسری نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر لا صلاۃ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے معنی اور مفہوم میں اہل علم کا یا ائمہ کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا مفہوم یہ ہے لا صحۃ صلاۃ، یعنی کوئی نماز صحیح نہیں ہے، نماز کی صحت کا انکار ہے۔ اس مفہوم کی بنیاد پر یا اس قول کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی کر دی گئی، اقامت ہو گئی اور وہ مسجد کے اندر ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی وہ نماز نفل یا مسنون نماز اس کو ختم کر دے، اس کو باطل کر دے اور امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اس معنی کے اعتبار سے یا اس مفہوم کا تقاضا یہ ہے یا اس قول کا تقاضا یہ ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ لا صحۃ صلاۃ، کوئی نماز صحیح نہیں ہے، نماز کی صحت کا انکار ہے، نماز کے اتمام کا انکار ہے۔ تو اس قول کی بنیاد پر یا اس قول کے قائلین کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے یا مسنون نماز پڑھ رہا ہے اور اقامت ہو گئی، فرض نماز کھڑی کر دی گئی اور وہ مسجد میں ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نفل نماز یا مسنون نماز ختم کر دے، اس کو باطل کر دے، اس کو کاٹ دے اور امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ امام نماز پڑھا رہا اور وہ لوگ نماز اس کے بعد بھی نماز پڑھیں، تو آپ نے فرمایا الصلاۃان معاً، کیا دو دو نماز ایک ساتھ؟ دوسرا قول یہ ہے، یا اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے بعض اہل علم کے یہاں یا جمہور اہل علم کے یہاں کہ لا صلاۃ کا مطلب ہے لا استئناف صلاۃ، کہ کسی دوسری نماز کا آغاز نہیں یا کسی دوسری نماز کی شروعات نہیں۔ اس مفہوم کے مطابق یا اس قول کے مطابق یہ ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، یعنی جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے، تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نئے سرے سے کوئی دوسری نماز کی نیت کرے مسجد کے اندر، اور اس مفہوم کو جمہور اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ لیکن ان دونوں مفہوم میں سے کون سا مفہوم زیادہ صحیح ہے یا کون سا مفہوم زیادہ راجح ہے، اس سلسلے میں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ پہلا مفہوم زیادہ راجح ہے، یعنی نماز کی صحت کا اس میں انکار ہے یا نماز کے اتمام کا انکار ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی کر دی گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نفل یا مسنون نماز کو ختم کر کے اور امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ کے مفہوم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز نہیں سوائے فرض کے، تو کوئی نماز نہیں جو آپ نے فرمایا اس کے مفہوم میں دونوں چیزوں کا احتمال ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ یعنی کوئی نماز نہیں، اس کے مفہوم میں، اس کے معنی میں دو چیزوں کا احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر تو تمام اہل علم کا اتفاق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ کسی بھی نماز میں مشغول نہ رہا جائے۔ لا صلاۃ کا دوسرا مفہوم یہ ہے یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ کسی بھی دوسری نماز میں مشغول نہ رہا جائے، گرچہ اقامت سے پہلے اس نے نماز شروع کیا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نماز کو ختم کر دے جو اقامت سے پہلے شروع کیا ہے، نفل یا مسنون نماز، اس کو ختم کر دے تاکہ تکبیر تحریمہ پانے کی فضیلت حاصل کر سکے، یعنی تکبیر تحریمہ میں شامل ہو جائے اور اس کی فضیلت کو حاصل کر سکے۔ اور اگر نمازی نے، یہ بھی احتمال ہے کہ اگر نمازی نے خود نماز ختم نہیں کی، یعنی اپنی نماز کو باطل کر کے، اپنی نماز سے نکل کر کے فرض میں شامل نہیں ہوا، تو اس کی نماز خود بخود باطل ہو جائے گی، اس بات کا بھی احتمال ہے۔ اور اسی کو جو ہے سعودی عرب کی دائمی کمیٹی برائے افتاء نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے اور اسی کا فتویٰ دیا ہے کہ جب سوال کیا گیا اس کمیٹی سے، یا اس کمیٹی کے سامنے جب سوال رکھا گیا کہ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں نفل نماز ختم کر کے یا مسنون نماز ختم کر کے تکبیر تحریمہ میں شامل ہو جاؤں امام کے ساتھ، یا میں اس نماز کو پہلے مکمل کر لوں نفل نماز کو اور اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوں، تو اس کمیٹی نے سعودی عرب کی افتاء کمیٹی نے یہ جواب دیا کہ جب ایسی صورت ہو تو پھر نماز کو ختم کر کے، مسنون یا نفل نماز کو ختم کر کے، باطل کر کے، اور فرض نماز میں امام کے ساتھ شامل ہونا ہے اور اس نفل نماز کو یا اس مسنون نماز کو ختم کر دینا ہے تاکہ تکبیر تحریمہ کی فضیلت کو پا سکے یا تکبیر تحریمہ کو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہو سکے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قول سے استدلال کیا یا اسی حدیث سے استدلال کیا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب اقامت ہو جائے یا نماز کھڑی کر دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں سوائے فرض کے۔ البتہ اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کو راجح قرار دیا ہے یا تفصیل بیان کیا ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں ہے، یعنی سنت یا نفل نماز کی پہلی رکعت میں ہے اور اقامت ہو جائے یا جماعت کھڑی کر دی جائے، فرض نماز کھڑی کر دی جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو، اس نفل یا مسنون نماز کو ختم کر کے اور امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ دوسری رکعت میں ہے، پہلی رکعت میں نہیں بلکہ دوسری رکعت میں ہے، تو اسے
چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو ختم نہ کرے بلکہ ہلکے انداز میں اس کو پڑھ کر کے یا اس کو پوری کر کے پھر فرض نماز میں شامل ہو۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیل کو بیان کیا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں ہے تو مسنون نماز کے یا سنت نماز کے یا اسی طرح سے نفل نماز کے تو پھر اس کو ختم کر دے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن اگر دوسری رکعت میں ہے تو اس کو مکمل کر لے، اس نماز کو پوری کر لے ہلکے انداز میں، ہلکا کر کے ہلکی نماز پڑھ کر کے اس کو پوری کر لے، نماز کو ختم نہ کرے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، اقامت ہو گئی تو ہم اپنی اس نماز کو، مسنون نماز کو کس طرح سے ختم کریں گے؟ یعنی نماز سے نکل جائیں گے ایسے ہی یا اس کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس سلسلے میں راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ نماز سے ایسے ہی نکل جائیں گے یا نماز کو ایسے ہی ختم کر دیں گے، اس کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس نماز سے نکلنے کے لیے یا اس نماز کو ختم کرنے کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی پہلی رکعت میں ہے اور اقامت ہو گئی تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر کر کے پھر جا کر کے فرض میں شامل ہو، نہیں، نماز کو ختم کر دے، اس کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے، اگر فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت کہہ دی جائے تو پھر اس کے بعد سنت اور نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اقامت سے پہلے پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنی نماز ختم کر کے، یعنی اس مسنون نماز کو ختم کر کے فرض نماز میں شامل ہونا چاہیے، یا کم از کم جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دوسری رکعت میں تو اس کو ہلکی کر کے پھر فرض نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان، اسلام، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔